بزم نور میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اور ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا مبشر سلیم صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے مبشر سلیم صاحب، اور جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان سید محمد حسنین شاہ صاحب بھی ہیں، جو کہ وہ بھی ایک خوبصورت سے نعت خواں، منقبت خواں، نوحہ خواں ہیں۔ اچھا، اور کافی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے اہل سنت حضرات ہیں وہ ندیم سرور کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ اویس قادری صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک یونٹی کا خوبصورت پیغام جاتا ہے۔ تو آپ بھی، میں آپ کو دعوت کلام دوں گا، آپ بھی اہل بیت کی شان میں، رسول پاک کی مدحت میں کوئی نعت بیان کرنا چاہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا ہاں، محسن نقوی صاحب، اور میں نے اس کو اپنی اس میں ترتیب دیا ہے۔ بہت کمال شاعر، بہت اللہ غری کے رحمت کرے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے
خیال کو نسبت ہوئی سلامت رہیے۔ مدینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے۔ سلامت رہیے۔ سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے۔ بے شک بے شک۔ سنیے گا مصرع بہت بالکل، خوبصورت ہے، عطاؤ۔ مجھے بہت پسند ہے۔ عطاؤ۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے کیا سے۔ کہنے، خود کا نام ہے۔ اچھا حسنین شاہ صاحب، میں آپ سے مزید بھی پوچھوں گا کہ پہلے کے دور میں جیسا آپ نے محسن نقوی کا کہا، اور بھی کافی عظیم شعراء کرام گزرے ہیں جن کے کلام پڑھ کے، جن کے کلام میں نعت پیش کر کے دل تڑپ جاتا تھا۔ مدینے کے بارے میں پڑھیں، آدھی کربلا معلیٰ کے بارے میں پڑھیں، دل تڑپ جاتا تھا۔ آج کل کے شاعروں کی شاعری کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں آج کل بڑی ایک آزاد شاعری، بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے ان سے معذرت چاہوں گا کہ دیکھیں محبت جو ہے وہ ادب پہ قائم ہے۔ محبت ادب پہ قائم ہے، کیا کہنا ہے؟ اگر آپ کے پاس سے ادب چلا گیا جی، تو محبت خود بہت ختم ہو جائے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کی شاعری میں سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ادب ہے۔ یہ جو تو تڑاخ والی شاعری ہے کہ ابھی کہاں چلا گیا کہاں آ گیا، مطلب بہت سارے آپ منقبت میں، بہت ساری نعتوں میں، بہت سارے نوحوں میں اب آپ اگر سنیں گے جو آج کل کی شاعری ہے تو انسان بہت مطلب ایک عجیب سا وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یار ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو مطلب میں تمام شعراء کو بھی جو ہے تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے ان سے دستبستہ کہوں گا، مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا کلام، کیونکہ ہمارے آج کل کا جو نوجوان ہے جس رخ پہ وہ جا رہا ہے تو ان کو بہت اشد ضرورت ہے کہ انہیں ادب جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تہذیب سب سے بڑی چیز ہماری کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے تو کہاں گیا تھا، ہم اپنی ماں سے گئے تو کہاں کیسے، ایسا ہی ہے بالکل حقیقت۔ تو تڑاخ کی جو شاعری ہے کہ ان پاک ہستیوں کے نام کے جو نجات ہیں، دو جہان کے نجات کے وہ ہستیاں ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کی جو آپ شاعری کر رہے ہیں یا جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی چاہیے، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی سب سے پہلے چاہیے کہ میں اس کلام کو تھوڑا سا دیکھ لوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بالکل، کیونکہ جو سننے والا ہے باہر جو سامعین ہے وہ تو اس کو کہ ہاں بہت اچھا پڑھا، وہ صرف طرز کو دیکھ رہا ہے، کلام کو نہیں دیکھ رہا۔ بالکل، تو پڑھنے والے کو بھی چاہیے سب سے پہلے میں اپنے محاسبہ کروں کہ میں جب بھی کوئی کلام پڑھوں تو سب سے پہلے میں اس میں دیکھوں کہ کوئی اس میں الفاظ، کوئی مصرع، یعنی میں نے خود اب پہلے میں نہیں پڑھتا تھا میڈیا پہ، لیکن اب میں نے میڈیا پہ آنا صرف اس لیے کرا کہ تھوڑا سا شاید وہ سن کے مطلب میں سوز بھی پڑھ رہا ہوں، سلام بھی پڑھ رہا ہوں، مرثیہ بھی پڑھ رہا ہوں، نوحے بھی پڑھ رہا ہوں، اچھا منقبت بھی پڑھ رہا ہوں، تو اس میں نے کوشش کری ہے کہ ادب کو پہلے جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے۔ بالکل، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں بھی بے ادبی نہ آئے۔ بالکل، کوشش میری ہوتی ہے، باقی تو وہ ذات ہے، میری جو تھیم ہے وہ یہی ہے
کہ کم سے کم لوگ سن کر انہیں یہ اندازہ ہو کہ جی نوحہ یا سوز یا سلام یا مرثیہ میں اہل بیت کے جو نام ہے، پاک بیویوں کے جو نام ہیں، ان کو کس طرح لینا چاہیے۔ بالکل، بڑے احترام اور عقیدت سے لینا چاہیے۔ اچھا خاور صاحب آپ کی جانب آئیں گے، مجھے بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے سیاست اگر عوامی خدمت کے لیے کیا جائے تو عبادت ہے، اور سیاست اگر ذاتی مفاد کے لیے کیا جائے تو لعنت ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو خیر بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ واقعی یہ بات حقیقت بھی ہے کہ سیاست اگر عوامی خدمت کے لیے کی جائے تو عبادت ہے، اور اگر نہ کی جائے اور اپنے مفاد کے لیے کی جائے تو پھر وہ لعنت ہے۔ جی، تو سیاست کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں سیاست کا مقصد ہی عوام کی خدمت ہے۔ سیاست کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے۔ سیاسی لیڈر ہم کس کو چنتے کس کو ہیں؟ ہم اسی لیے چنتے ہیں نا اپنا سیاسی لیڈر کہ وہ آ کر ہمارے مسائل حل کرے گا۔ آج کل عوام کے جو کامن مسائل ہیں وہ گیس، بجلی، پانی، سیوریج، یہ کامن ایشوز ہیں۔ اب تو یہ کامن ایشوز بھی حل نہیں ہو پا رہے ہیں، یہی ایشو ہے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے 12 سالہ سیاسی کریئر میں یہی ایشوز دیکھے ہیں۔ لوگوں کو اگر کسی ایشوز تو بے شمار ہے، گنوانے والے نہیں کامن ایشوز کی اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ایشوز تو دیکھیں بہت سارے جی، ایشوز تو اتنے ہیں کہ اگر ہم لسٹ بنانے بیٹھیں تو پروگرام ختم ہو جائے بٹ لسٹ ختم نہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں تو کامن ایشوز کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ حل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اتنی تو اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں جو آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی، میں بیسکلی میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، اچھا، تو جب سے میں نے مطلب اپنا سیاسی کریئر سٹارٹ کیا، میں 12 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صرف حیدرآباد میں نہیں، اگر میں اوور آل سندھ کی بات کروں تو ہر جگہ پر، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے جو گاؤں گوٹ کے ایریاز ہوتے ہیں، جو اربن ایریاز ہوتے ہیں، اربن ایریاز میں سب سے بڑا ایشو لائٹ کا ہوتا ہے۔ جی، آپ جا کر دیکھیں تو اگر ہمارے اربن ایریاز میں جو پی ایس 63 ہمارا لگتا ہے، جس کے ابھی ہمارے منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے شرجیل انعام میمن صاحب، تاریخ میں پہلی بار حیدرآباد میں گورنمنٹ بس سروس شروع ہوئی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بالکل، پہلی بار تاریخ میں گورنمنٹ بس سروس شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کراچی کے اندر تو ایک بسوں کا جال ہی شرجیل انعام میمن صاحب نے بچھا دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بسوں کا جال اس وقت پورے کراچی میں بچھا دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ابھی 14 اپریل سے ایک نئی بس سروس شروع کی ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن سے لے کر صدر تک جاری ہے، اچھا، جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے آلریڈی۔ پنک بس سروس کا قیام ہو، خواتین کے لیے، دیہی علاقوں میں سولر پلیٹوں کی فراہمی ہو، دیہی علاقوں میں سلائی مشین کی فراہمی ہو، دیہی علاقوں میں ٹیوب ویلز کی فراہمی ہو، دیہی علاقوں میں اور مزید مسائل ہوں۔ اربن ایریاز میں آپ آ جائیں تو اربن ایریاز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اربن ایریاز میں جو پانی کے ایشوز ہیں، جو سیوریج کے ایشوز ہیں، جو اور مزید کامن ایشوز ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں عوامی نمائندے موجود ہیں وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل، اور لگاتار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر ہمارا اسٹیک بھی نہیں ہے نا، جہاں پر ہماری حکومت بھی نہیں ہے، جہاں پر ہمارا ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہوا، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی آج بھی، ابھی 2 دن پہلے کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو سی سی کے پیور بلاکس جو ہوتے ہیں نا، ان کے روڈز باقاعدہ بنوا رہی ہے وہاں پر جہاں پہ ہمارا ایک یو سی کا نمائندہ بھی الیکٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم تو عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، بالکل، اسی لیے جو آپ نے پہلے والی بات کی کہ سیاست عبادت، تو میں اسی بات کو آپ کی، کیونکہ روز محشر میں سیاستدان سے ہی پوچھا جائے گا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، روز محشر میں سیاستدان، روز محشر میں ہر اس انسان سے پوچھا جائے گا جس کے نیچے اگر 3 لوگ بھی آتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا۔ بالکل، تو اس میں تو سبھی لوگ شامل ہیں، چاہے وہ افسران ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے، بڑھیں گے مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب مجھے بتائے گا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں یا ان طاق راتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات زندگی کیا ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ماشاءاللہ سے ادب اور سیاست سے ہوتے ہوئے دین کی طرف آ رہی ہے، اور اگر میں پہلے انہی حوالوں سے بات کر دوں جن پر ان احباب نے بات کی ہے۔ دیکھیں ادب، انہوں نے ایک بہترین بات کی کہ ادب کے اندر محبت، بالکل جی نا، بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس وقت جو بہت سارے شعراء لکھ رہے ہیں، اور ہم پہلے کے شعراء کو اگر دیکھتے ہیں، جی، جیسا کہ ہم دین پہ ہی بات لے آتے ہیں، ہاں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی شعراء تھے بہت سارے، اچھا،
اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر نبی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی اشعار لکھے. کیا وہ احسن من قلم ترقت عین وہ اجمل من قلم تلید النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا اور بغیر عیب کے بنایا، اور ایسا حسین بنایا کہ جہان میں ایسا کوئی حسین ہے ہی نہیں. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار لکھے. اور اس کے بعد بھی بہت سارا جو ہے صحابہ اکرام، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شاعری کی. اچھا جی، انہوں نے شاعری کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اشعار لکھے. کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہے تو ادب کا بہت بڑا تعلق ہے دین کے ساتھ بھی، اور دین کے ساتھ چونکہ ادب کا تعلق ہے تو یہ تعلق ایک اور تقاضا کرتا ہے. جب محبت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی شخصیت پر لکھ رہے ہیں، کسی پر قلم اٹھا رہے ہیں، کسی کی شان بیان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی سیرت کو اپنایا جائے. سیرت کو اپنایا جائے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو شاعری کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے شاعر ہیں. دیکھیں یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے، ٹھیک ہے، اور فن کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہم نے کردار دیکھنا ہے. کردار دیکھنا ہے. اور اصل چیز ہوتی ہی کردار ہے. بے شک. اگر کسی کا کردار بہترین ہے اور وہ ان بہترین شخصیات پر لکھ رہا ہے تو اسے ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کردار پہ ڈنڈی مار رہا ہے، سیرت پہ ڈنڈی مار رہا ہے، نام تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتا ہے، لیکن کردار کی باری آتی ہے تو ہاتھ جوڑ لیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے. بالکل بالکل. ادب کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اگر ہم کسی کی زندگی کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کی جائے. کوشش کی جائے. دیکھیں قدم اٹھائیں گے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کریں گے. دوسری بات ہم کریں گے سیاست کی طرف. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک عرب کے حاکم اور ایسے معلم اعظم گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے آج ہم تک ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ ملا. بالکل ایسے ہی. ماں کی گود کے اندر ہمیں بغیر محنت کے کلمہ ملا. لیکن اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو طائف کی وادی میں حضور پتھر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کہنا ہے. اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو فران کی چوٹی پر حضور علیہ السلام جب اپنی قوم کو اور خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں تو میرے بھائی ان کو جواب میں کوئی پھولوں کا ہار نہیں پیش کیا جاتا، اس کے جواب میں انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، اور پتھر مارنے والا ان کا اپنا سگا چاچا ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر آپ نے سیاست کر کے دکھائی، اور ایسی سیاست کی کہ مدینہ کی ریاست جیسی آج تک کوئی ریاست دعوے کرنے والے بھی نہیں بنا سکے. بالکل مدینہ جیسی ریاست، اور پھر ایسی جماعت تیار کی کہ آج بھی یورپ کے اندر عمر لا پڑھایا جاتا ہے. آج بھی یورپ کے اندر عمر لا کو پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی حکومت کی، ایسا دور تھا کہ آج بھی جو ہے نا ان کے دور کو وہ لوگ اپنا کر کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اور ہماری سیاست، ہمارا طرز عمل دیکھیں، ہماری زندگی دیکھیں. سیاست کیا کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کو آپ، صرف سیاستدان کرپشن نہیں کر رہا، ہمارا ریڑھی والا بھی کرپشن کر رہا ہے، ہمارا دودھ والا بھی کرپشن کر رہا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی طرف ہم اب آتے ہیں. رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام کے معمولات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کوئی آنے والا ہے؟ صحابہ اکرام حیران، کون مہمان آنے والا ہے؟ کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ کس چیز کے لیے تیار ہونا ہے؟ آپ علیہ السلام کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. کیا کہنے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اور اس مہینے کے لیے حضرات صحابہ اکرام کا معمول کہ تلاوت کلام پاک کو بڑھا دیتے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ایسی بابرکت راتیں کہ آپ پر تو تہجد بھی فرض کی گئی تھی، تو تہجد کی نماز آپ معمولات میں آپ کے شامل تھا. آپ علیہ السلام کی راتیں ہوں، دن ہو، آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت. بالکل. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ ان کے معمولات، ان کی تو پوری زندگی ہی ہمارے لیے عبادت تھی. بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی زندگی، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کی زندگی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر دیا. اور آج اگر ہم اس پر عمل کریں گے
جی ان احکامات پر چلیں گے، ان طریقوں پر چلیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا. ہمارا یہ گھٹن زدہ معاشرہ بنا ہوا ہے، ہماری سیاست میں انقلاب آئے گا، ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے گا، ہماری علمی اور ادبی ہر چیز کے اندر انقلاب آئے گا. صحیح. تو ان بہت کے خوبصورت اس بیان کر معاملات رہے کو تھے آپ. شامل جی، جی. کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس بزم میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا ناظرین، مزید خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے بزم نور.